ان مدارس کو مختلف شکلوں میں چلایا اور مختلف طرح سے ان کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں سب سے پہلی وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہی وہ 5 آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا کہ تم اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، انسان کو، جنات کو، زمین کو، آسمان کو، اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ تم پڑھو جو تمہارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سے سکھلایا، اور وہ تمام باتیں سکھلائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ آیات، یہ 5 آیات غار حرا کے اندر سب سے پہلے اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، اور یہ سب سے نبوت کی سب سے پہلی آیت ہے۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تو آپ کو خلوت نشینی پیاری ہو گئی، آپ کو تنہائی میں رہنا پسند ہونے لگا، تو آپ پہاڑ کے کھوہ غار حرا میں جا کر کے وہاں عبادت کرتے تھے اپنے اعتبار سے۔ وہاں پر جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد تم پڑھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے پکڑ کر زور سے دباتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی وہی جواب دیتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبریل اپنے سینے سے لگا کر زور سے دباتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی وہی جواب دیتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تیسری بار کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ پڑھو، تو پھر یہ 5 آیات کریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی پر۔ آپ کو گھبراہٹ طاری ہو گئی، ڈر سے آپ کانپ رہے تھے۔ وہاں سے آئے، گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ کانپ رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو ڈر اور خوف لاحق ہوتا ہے تو اس کے جسم میں پورے طور پر حرکت آ جاتی ہے اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے، انسان کانپنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ ڈر اور خوف لاحق ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ جو انسان مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، جو انسان کسی غریب اور مفلس کو کھانا کھلاتا ہے، جو انسان دوسرے کے بوجھ کو اٹھاتا ہے، جو انسان دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ انہوں نے کہا۔ ورقہ بن نوفل ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں اس وقت زندہ رہا جس وقت تمہیں تمہاری قوم کے لوگ مکے سے باہر نکال دیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا تعجب کرتے ہوئے کہ کیا واقعی مجھے میری قوم مکے سے باہر نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، اس پیغام کو لے کر اس سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ ان کی قوم نے یہی سلوک کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی، اور فضیلت بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں روئے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔
تو فرشتوں نے کہا اتجعلوا فیہا، کیا آپ اس روئے زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا؟ اگر عبادت کرانا مقصود ہے تو ہم لوگ تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے اور ان تمام ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو تو آدم نے جن تمام چیزوں کے نام بتائے ہیں تم بھی اس کو پیش کرو، دکھاؤ، گناؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، اس سے زائد علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ نے سنا اہل حدیث کون ہیں، اہل سنت کون ہیں، منہج سلف والے لوگ کون ہیں؟ یہ اہل حدیث منہج سلف کے پیروکار، سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے، سنت کے مطابق اذان دینے والے، سنت کے مطابق کھانا کھانے والے، سنت کے مطابق پیشاب اور پاخانہ کرنے والے لوگ یہ اہل حدیث ہیں، منہج سلف پر چلنے والے لوگ یہ اہل حدیث ہیں۔ لیکن ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے بھی کوئی سبب ضرور ہوگا، اور سبب یہ ہے کہ ہم نے اب تک ایک دوسرے کی کمیاں اور کوتاہیاں دیکھی ہیں، خوبیاں نہیں دیکھی ہیں۔ خوبیوں پر اگر نظر پڑتی تو کمی اور کوتاہیاں ڈھک جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر تبلیغ انسانی یا انسانیت کا پاٹھ اگر پڑھانا ہے، مؤثر کرنا ہے، تو اپنے نفس کو مارنا ہوگا، اپنی خواہشات کو کچلنا ہوگا۔ اور پھر اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ شہرت طلبی اور ریاکاری کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کی مثال اس سانپ کی طرح سے ہے جو سانپ اپنا پھن پھیلائے صرف زہر ہی بانٹ سکتا ہے، دوسری کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ علماء کرام ہیں، ان کی فضیلت، ان کا مقام اقبال ہے، بلند ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ قرآن یہ ثبوت دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور یہ پیغام دیا کہ کیا پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں، برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے علماء کرام کو چاہیے کہ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب جس طریقے سے بلند اور برتر ہے، اسی طریقے سے آپ کا فعل بھی ہونا چاہیے، آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے عمل میں اخلاص ہے، آپ کے عمل میں للہیت ہے، تو پھر یہ مدارس، یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ طلباء، یہ وسائل، یہ ذرائع، سب کچھ اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے، ورنہ پھر یہ سارے اعمال آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ جس انسان کے بارے میں کیا جائے گا وہ ایک ایسا انسان ہوگا جو دنیا کے اندر شہید کیا جا چکا ہوگا۔ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کون سا عمل کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا تھا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو اپنی بات میں جھوٹا ہے، تم نے ایک قتال اس لیے کیا تھا، تم نے جنگ اس لیے کی تھی، تم نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں جری کہا جائے، بہادر کہا جائے۔ پھر فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو لے جاؤ اور گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو، اور پھر گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عالم اور قاری کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے علم حاصل کیا تھا اور علم لوگوں کے درمیان پھیلایا تھا، سکھلایا تھا۔
اللہ تعالیٰ اس انسان سے بھی کہے گا کہ تو اپنی بات میں جھوٹا ہے، بلکہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ کہے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا قاری ہے۔ پھر فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دو۔ پھر اس قاری کو، اس عالم کو بھی جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ جس انسان کے اندر، جس عالم کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، للہیت نہیں ہوگی، مخلصین لہ الدین کے تحت ان کے اعمال نہیں ہوں گے، ایسے انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں بیکار اور ناکارہ ثابت ہوں گے، اور ان کے اعمال کا انہیں کوئی بدلہ عنایت نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے مدارس کو بچانا ہے، مدارس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر جو انگریز کی پالیسی ہے، ان کی پالیسی یہ تھی کہ اگر یہ مدارس ختم کر دیے گئے تو ہندوستان سے اسلام کا نام مٹ جائے گا، یہ مسلمان مٹ جائیں گے، اس لیے سب سے پہلے انگریزوں نے مدارس پر حملہ کیا تھا اور بہت سارے بڑے بڑے مدارس کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد علماء کرام کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا، دلی سے لے کر کے آپ کو کلکتہ تک اور اس سے بھی دور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں پر علماء کرام کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ ان کا یہ مقصد تھا، ان کا ایک اہم مراد یہ تھی کہ یہ مدارس نہیں ہوں گے، یہ علماء کرام نہیں ہوں گے تو ان کے اوپر ہم بڑی آسانی کے ساتھ قابو پا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مدارس بھی رہے، علماء کرام بھی رہے، اپنے صفوں میں ڈٹے رہے اور پھر اپنے ایمان کو بھی بچایا، اسلام کو بھی بچایا، مدارس کو بھی بچایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ اندلس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے اندلس میں مدارس کو ختم کیا گیا، اور جب مدارس ختم ہو گئے، مدارس ختم کر دیے گئے تو 800 سال تک اندلس کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اس کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ آج سرکار کی جو سب سے بڑی نگاہ ہے اور ترچھی نگاہ ہے، ناپاک نگاہ ہے، وہ مدارس اسلامیہ پر ہے کہ مدارس اسلامیہ کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، اور طرح طرح سے ان کا نام دیا جاتا ہے، مختلف نو نام کے ذریعے سے مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ علماء کرام جب تک زندہ ہیں، باحیات ہیں، سینہ سفر ہو کر کے یہ مدارس چلانے کا کام کرتے ہیں۔ انہیں تنخواہ نہیں ملتی، وقت پر انہیں مشاہرہ نہیں ملتا، وقت پر انہیں وہ چیزیں نہیں میسر ہوتی جو ہر انسان کو میسر ہونی چاہیے تھی۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہمارے جو منتظمین ہیں، ہمارے جو نظامہ ہیں، ہمارے جو مدیر ہیں، ہمارے مدارس کے جو سیکریٹری ہیں، ان کے پاس اللہ کا شکر ہے کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، نہ روپیے کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ دھن دولت کی کمی ہے، نہ بلڈنگ کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام سال بھر بوریا میں بیٹھ کر کے آپ کے بچوں کو انسانیت کا پاٹھ پڑھاتے ہیں، اور انہیں وقت پر تنخواہ بھی نہیں ملتی، لیکن کبھی بھی اپنی زبان پر یہ شکایت تک نہیں کرتے لوگوں کے سامنے کہ مجھے یہ دو، مجھے یہ وہ دو، کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی زبان تک نہیں ہلاتے۔ اتنے صابر اور شاکر ہو کر کے آپ کے بچے کو انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے طور طریقے کے مطابق چلا کرتے ہیں، اور آپ کے بچوں کو، غریب کے بچوں کو انسانیت کی پاٹھ پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اس لیے یہ کام علماء کرام کے ذمے ہے، اس لیے آپ تمام لوگوں میں سب سے بہترین انسان یہ علماء کرام ہی ہے جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھلاتے بھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ شہد کی مکھی بن جائیں، ایک جٹ ہو کر کے ان مدارس کو
بچانے کی کوشش کریں، ان مدارس کو چلانے کی کوشش کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ فلاں اس کا سیکریٹری ہے، فلاں اس کا ناظم ہے، فلاں اس کا صدر مدرس ہے، اس لیے ہم اس مدرسے میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ سارے مدارس اسلامیہ یہ اسلام کے مدارس ہیں، یہ سارے ان میں بچے، پڑھنے والے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور ان مہمانوں کی خاطر مدارت آپ کی عین ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو بچائیں، ان طلباء کو بچائیں، ان علماء کرام کو بچائیں۔ جب تک آپ ایک جٹ ہو کر کے شہد کی مکھی کی طرح جب تک آپ مدارس کو نہیں بچائیں گے تو پھر اس مدرسے کا مستقبل بہت ہی بھیابھا ہے میرے بھائیو، بہت ہی خطرناک مستقبل ہے۔ اس مستقبل کے بارے میں آپ کو غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اپنی گاڑھی کمائی سے دان خیرات کر کے ان مدارس کو بچانا ہوگا۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی میلوں دور تک ایک ملک سے دوسرے ملک تک پیدل چل کر کے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی مسجد میں ہے، ایک شخص آیا اور کہا کہ میں وہ حدیث حاصل کرنے آیا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں۔ حضرت ابو درداء نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ جو طالب علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے سفر کر کے آتا ہے اور اس حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ طالب علم جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا دل بہت زیادہ میلا ہو چکا ہے، ہمارے دلوں میں زنگ پڑ چکا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں، آپ ان کی توقیر کریں، آپ ان کی عزت کریں، اساتذہ کرام کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دیں، اس کو ترقی کے لیے آپ سوچیں، اس کے کے لیے آپ اپنی کمائی کو اس میں نچھاور کر دیں، قربان کر دیں اللہ کے راستے میں، آپ کے لیے وہی کام آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے لیے نیکی کا پہلو بنا کرتی ہیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ، آپ نے نل گلا دیا، کنواں گلا دیا، اسی طریقے سے مساجد کی تعمیر کر دی، مدارس کی تعمیر کر دی، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے اور علم ينتفع بہ، ایک ایسا علم جس علم کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر آپ ایسا علم سیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو علم سکھاتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو پہنچتا رہتا ہے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مر جانے کے باوجود بھی ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا ثواب پہنچتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک چیز واپس آ جاتی ہے اور دوسری چیز اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ایک چیز واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بستر جاتا ہے قبرستان تک، آپ کے ساتھ تابوت جاتا ہے قبرستان تک، یہ تابوت، یہ بستر آپ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو چیز جاتی ہے وہ ہے آپ کے اعمال، صرف آپ کے اعمال جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال بہتر ہوں گے، اگر آپ پکے سچے نمازی ہوں گے، اگر آپ سلف کے مطابق زندگی گزاریں گے، اگر آپ روزے کا اہتمام کریں گے، جن کے اوپر حج فرض ہے وہ حج کریں گے، سنت پر عمل کریں گے، تمام سنتوں پر عمل کریں گے، آپ پانچوں وقت کی نماز اس کے وقت پر پڑھیں گے، تو پھر یہی کام قیامت کے دن آپ کی آئے گی۔ دنیا کی چیزیں اسی طریقے سے پڑی اور دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ساری چپکلش ہٹا کر کے، سارا حسد ہٹا کر کے، ساری جلن ہٹا کر کے آپ مدارس کو ایک لڑی میں پروئیں، مدارس کو سب مل جل کر چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دو چیزوں میں، ایک ایسا حسد رجل آتاہ اللہ مالا
فسلطہ علی ہلاکتہ، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور وہ مال اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے غیبت کرنا، رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ مجھے بھی وہ مال دیتا تو میں بھی تیرے راستے میں بھی خرچ کرتا جس طریقے سے وہ اس انسان نے خرچ کیا ہے۔ اور دوسری چیز جس میں غیبت اور حسد جائز ہے وہ یہ ہے رجل آتاہ اللہ علما فہو یقضی بہا، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اور وہ اس علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ تو دوسرا انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو اتنا بڑا عالم بنایا، اتنا بڑا مقرر بنایا، اتنا بڑا اسلام کا داعی اور مبلغ بنایا، اے اللہ تو مجھے بھی اسلام کا ایک داعی بنا دے، ایک مبلغ بنا دے، مجھے بھی ایک بڑا مقرر بنا دے۔ ایسا رشک کرنا، ایسا غیبت کرنا شریعت کے اندر جائز ہے میرے بھائیو۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں دیں، ان کو تیار کریں۔ یہ علماء جب تک ہیں تب تک سمجھیے کہ اسلام کی تحفظ و بقا ہے۔ یہ علماء کرام ابھی جاگے ہوئے ہیں، اگر یہ سو جائے تو پوری قوم سو جائے گی، اور جب پوری قوم سو جائے گی تو پھر اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے مدارس کی تحفظ اور بقا یہ آپ کی عین ذمہ داری ہے۔ یہ مدرسہ رحمانیہ ایک بڑا پرانا مدرسہ ہے، بہت قدیم مدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں میں نے علم حاصل نہیں کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس پر سب سے اچھی بات یہ رہی کہ اس پر عالیہ کی چھاپ کبھی نہیں پڑی۔ میں نے دیکھا ہے ہمیشہ اس ادارے میں تعلیم ہوتی رہی ہے، اساتذہ وقت پر آتے رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، بچے ہمیشہ رہے ہیں۔ دوسرے عالیہ مدارس کی طرح اس مدرسے میں چھاپ نہیں پڑی ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ مدرسہ شروع سے پھلتا پھولتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تادم حیات یہ پھلتا پھولتا ہی رہے گا۔ علماء کرام آتے رہیں گے، لیکن مدرسہ تو اسی طرح قائم ہی رہے گا، ترقی کرتا رہے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک جہتی کے ساتھ ایک جٹ ہو کر کے ان مدارس اسلامیہ کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان مدارس کی تحفظ و بقا عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پڑھنے والے بچوں کے درمیان برکت عطا فرما، علماء کرام کے اندر اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ تو ان علماء کرام کو صابر اور شاکر بنا دے، ان علماء کرام کو دعوت دین اور تبلیغ دین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان تمام علماء کرام کے درمیان سے رنجشوں کو، عداوتوں کو، محلے کے لوگوں سے حسد اور جلن اور ڈاہ کو تو دور کر دے، اور تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کر دے، تاکہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مواخات کا سلوک کریں، بھائی چارہ کا سلوک کریں، اور بھائی چارہ کے سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ مل جل کر کے اسلام کی ترویج اور اشاعت کا کام کریں، انجام دیتے رہیں۔ اے اللہ تو ہماری اس نحیف آواز کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے جلسے میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی تمام حاضری کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی سماعت کو تو قبول فرما لے۔ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جب ایسی مجلس سجتی ہے اور لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، تمام طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے ان بچوں کے لیے، طالب علم کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ اے اللہ تو آج کے اس اجلاس کو، اس عظیم الشان اجلاس کو، تربیتی، دعوتی اور تبلیغی تعمیری اجلاس کو تو قبول فرما لے، اور اللہ اس مدرسے کو مزید تو ترقی عطا فرما۔ یہ جو جمود اور تعطل کا شکار ہے یہ مدرسہ، اے اللہ تو اس کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے ذمہ داران جو بھی ہیں، نوجوان ہیں، نوجوان لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے اچھے اور پرہیزگار لوگ ہیں، اے اللہ تو ان کے تمام تر جہود مسلسل کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔